اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الحج کی آیت 20 ہے اور اس آیت کا تعلق بھی آیت 19 سے ہی ہے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا، والجلود، اور ان کی کھالیں بھی۔ یسحر ما فی بطونہم والجلود، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی۔ اور اگلی آیت 21 ہے، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ اور اگلی آیت 22 ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہ چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی وجہ سے اب یہ عذاب ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر ہے، اب تمہیں اسی میں رہنا ہے۔ یہ منکرین کے عذاب کا بیان ہے جو آیت 19 سے ہی شروع ہوا تھا۔ بہرحال کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تو اب یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر ہے، اب تمہیں اسی میں رہنا ہے۔ تو یہ منکرین کے عذاب کا بیان ہے جو آیت 19 سے شروع ہوا۔ اور دیکھیے یہاں جو کہا گیا ہے کہ ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، یعنی دوزخیوں کے سر ہتھوڑے سے کچلے جائیں گے اور کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا جو دماغ کے راستے سے پیٹ میں پہنچے گا، جس سے سب اندر کا کٹ کٹ کر نکل پڑے گا، اور بدن کے اوپری حصے کو جب پانی مس کرے گا تو بدن کا چمڑا گل پڑے گا، پھر اصلی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور بار بار یہی عمل ہوتا رہے گا، جیسا کہ ہم پارہ نمبر 5 میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ اور اس آیت 22 کا مطلب یہ ہے کہ دوزخی دوزخ میں گھٹ گھٹ کر چاہیں گے کہ کہیں کو نکل بھاگیں، اور آگ کے شعلے ان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور فرشتے ان کو نیچے کی طرف ڈھکیل دیں گے، اور کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو جس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اگلی آیت 23 سے دوسرے گروہ یعنی اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور یہ آیت 23 ہے۔ جیسا کہ اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب منکرین کا بیان کیا جاتا ہے اور ان کی سزا کو بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی متصل ہی اہل ایمان اور ان کی جزا کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب اگلی آیت 23 سے دوسرے گروہ یعنی اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا، آگے اسی آیت میں ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے اس جنت میں انہیں
सोने के कंगन और मोती, व लिबासुहुम फीहा हरीर, और उनमें यानी जन्नत में उनका लिबास रेशम का होगा, जन्नत में उनका लिबास रेशम का होगा। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ, पहनाए जाएंगे इस जन्नत में उन्हें सोने के कंगन और मोती, व लिबासुहुम फीहा हरीर, और इसमें उनका लिबास रेशम का होगा। दुनिया में रेशम का पहनना मर्दों के लिए हराम है, मगर जन्नतियों के लिबास खुसूसी तौर पर रेशम से तैयार किए जाएंगे। ऊपर वाला लिबास बारीक रेशम का होगा, जबकि उसके नीचे गाढ़े रेशम का लिबास होगा। देखिए, कुर्तुबी ने इस जगह और इस आयत के तहत ये बात नकल की है कि यहाँ ये शुबा हो सकता है कि कंगन हाथों में पहनना औरतों का काम है और ये उन्हीं का जेवर है। मर्दों के लिए ये मायूब ऐप की बात समझा जाता है। यहाँ ये शुबा जहन में आ सकता है कि कंगन हाथों में पहनना औरतों का काम है और उन्हीं का जेवर है और मर्दों के लिए ये मायूब समझा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि दुनिया के बादशाहों की ये इम्तियाजी शान रही है कि सर पर ताज और हाथों में कंगन इस्तेमाल करते थे, जैसा कि हदीस में भी इस बात का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ, तो मक्के से कुछ लोग पीछा करते हुए आपको पकड़ने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए निकले थे। तो उनमें से एक सुराका इब्न मालिक भी था। जब वो मुसलमान नहीं हुए थे और हिजरत के सफ़र में ये आपको गिरफ्तार करने के इरादे से निकले थे, इत्तिफाक ऐसा हुआ कि सुराका इब्न मालिक, सुराका का घोड़ा ज़मीन में धंस गया और उसने तौबा की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इसका घोड़ा निकल गया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका से वादा किया था कि किसरा यानी फारस के बादशाह के कंगन माले गनीमत में अहले इस्लाम के पास आएंगे और वो तुम्हें दे दिए जाएंगे। लिहाजा जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि फारूक आज़म के ज़माने में मुल्क फ़ारस फतह हुआ, तो फ़ारस के बादशाह के ये कंगन दूसरे माले गनीमत के साथ उनके पास आए। सुराका इब्न मालिक ने मुतालबा किया तो ये कंगन उन्हीं को दे दिए गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई सच्ची और बरहक साबित हुई। खुलासा ये है कि जिस तरह सर पर ताज पहनना आम मर्दों का रिवाज नहीं है और ये शाही एजाज समझा जाता है, इसी तरह जन्नतियों के हाथों में भी कंगन एजाज की बात समझे जाते हैं। इसलिए अहले जन्नत को ये कंगन पहनाए जाएंगे। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ, यही बात इस आयत से समझ में आ रही है। पहनाए जाएंगे इस जन्नत में उन्हें सोने के कंगन और मोती, व लिबासुहुम फीहा हरीर, और उसमें उनका लिबास रेशम का होगा। देखिए, हाथों में कंगन से मुताल्लिक इस आयत में और सूरह फातिर की आयत में जो पारा नंबर 22 में है, इस आयत में और सूरह फातिर की आयत में ये कंगन सोने के बतलाए गए हैं। सूरह फातिर में यह है कि ये कंगन सोने के होंगे और सूरह दहर में ये कंगन चांदी के बतलाए गए हैं, जो कि पारा नंबर 29 के अंदर आई है सूरह दहर, हल अताल इंसान हीनुम मिनद दहर, ये सूरा। तो सूरह दहर में है कि ये कंगन चांदी के होंगे, इसलिए मुफस्सरीन कहते हैं कि ये कंगन 3 तरह के होंगे, सोने के, चांदी के और मोतियों के, जैसा कि इस आयत में मोतियों का भी जिक्र है और इस आयत में इस बात का भी जिक्र है
کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے تمام ملبوسات یعنی پہننے کے کپڑے اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہوں گے، جو دنیا میں سب سے بہتر لباس سمجھا جاتا ہے۔ اور جنت کا ریشم دنیا کے ریشم سے صرف نام میں شرکت رکھتا ہے، ورنہ اس کی بہتری کو دنیا کے ریشم سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے تمام ملبوسات یعنی پہننے کے کپڑے، فرش، پردے وغیرہ ریشم کے ہوں گے، جو دنیا میں سب سے بہتر لباس سمجھا جاتا ہے۔ اور جنت کا ریشم دنیا کے ریشم میں صرف نام کے ساتھ مشابہت اور شرکت رکھتا ہے، ورنہ جنت کے ریشم کی بہتری کو دنیا کے ریشم سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تفسیر مظہری نے 3 کتابوں کے حوالے سے نسائی، بزار اور بیہقی عمدہ سند کے ساتھ، جید سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں سے نکلے گا۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا، اور جنت کا لباس اسی سے تیار کیا جائے گا۔ بہرحال، اور قرطبی نے اس جگہ یہاں پر یہ حدیث بھی سمجھنی چاہیے جو قرطبی نے نسائی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت اور جنت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے گا پیے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے خاص ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اس حدیث کے آخر میں وضاحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے خاص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے خاص ہیں۔ صاف بات یہ ہے، آسان الفاظ میں، جس شخص نے دنیا میں یہ کام کیے اور توبہ نہیں کی وہ جنت کی ان چیزوں سے محروم رہے گا۔ واللہ اعلم۔ تو یہ آیت 23 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 24 کی طرف۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کر دی جائے گی بہترین بات کی طرف۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی یعنی اہل جنت کی، جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کر دی جائے گی بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس کا جنت کی تسبیح میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ بھی ہو سکتا ہے اور کلمہ طیبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آگے اسی آیت کا فقرہ ہے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کر دی جائے گی الحمید کی طرف، یعنی اللہ کی راہ کی طرف۔ مطلب یہ ہے
کہ انہیں اللہ کے راستے کی ہدایت دی گئی ہے جو سب تعریفوں کے لائق ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رحمت گویا کہ ان کو شامل ہوگی، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ اب اگلی آیت 25 سے تقریباً 2 رکوع میں، یعنی آیت 25 سے لے کر تقریباً 2 رکوع میں مناسک حج یعنی حج کے احکامات بیان کیے جائیں گے، اور مناسک حج کے بارے میں یہ احکامات ہیں، اور یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے مناسک حج ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی وضاحت کے ساتھ مناسک حج یعنی حج کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال چلتے ہیں آیت 25 کی طرف۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یقیناً بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے۔ یہ کفار مکہ کی مخالفانہ سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے، جن کی وجہ سے مسلمان بیت اللہ ہی کو چھوڑنے پر صرف مجبور نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک عرصے تک، ایک زمانے تک یہ حج اور عمرے کی سعادت سے بھی محروم رہے۔ یہ کفار مکہ کی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بیت اللہ ہی کو چھوڑنے پر صرف مجبور نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک عرصہ دراز تک حج اور عمرے کی سعادت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ آگے اسی آیت میں ہے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے، چاہے اس میں مقیم ہوں یا باہر سے آنے والے لوگ ہوں۔ سواء العاکف فیہ والباد، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، یہ الفاظ ہیں جس کو ہم نے یعنی کعبۃ اللہ کو ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے، چاہے اس میں مقیم ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں۔ تمام لوگوں کی اقسام کے لیے یہاں 2 اصطلاح استعمال کی گئی ہیں، مقیم اور آفاقی، یعنی وہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں یا وہ لوگ جو باہر سے حج اور عمرے کے ارادے سے وہاں آئے ہیں۔ تو یہاں 2 اصطلاح استعمال ہوئی ہیں، مقیم اور آفاقی۔ چنانچہ مقیم ہو یا باہر سے آنے والا کوئی بھی ہو، حدود حرم کے اندر سب کے حقوق اور احکامات برابر ہیں، یہاں کسی کو بھی کسی پر برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی اس کی جھلک یہ پائی جاتی ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص اگر پہلی صف میں بیٹھا ہو تو اسے وہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، پہلے ادھر ترجمہ دیکھتے ہیں، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھے راستے کا ظلم کے ساتھ، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھے راستے کا ظلم کے ساتھ، یعنی ہم نے تو مقیم لوگوں کے لیے اور آفاقی لوگوں کے لیے سب کے حقوق برابر رکھے ہیں، کسی کو کسی پر یہاں برتری حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ارادہ کرے، یرید فیہ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھے راستے کا ظلم کے ساتھ، یعنی بیت اللہ کے اندر جو کوئی اپنی شرارت کی بنا پر ظلم اور ناانصافی کی روش پر چلتے ہوئے کسی بے دینی کا ارتکاب کرے، کوئی کجی پیدا کرنے یا لوگوں کو
سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے لیے فیصلہ کن ہے نذقہ من عذاب علیم، جو یہ اگلا فقرہ ہے ہم اسے مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ یہاں آیت میں ظلم کا لفظ ہے اور اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تعریف میں آتا ہو۔ اس طرح کا ہر کام اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے مگر حرم میں، حدود حرم میں ان گناہوں کا ارتکاب زیادہ شدید اور گناہ کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حدود حرم میں ہی ظلم اور ناانصافی گناہ ہے، بلکہ ظلم، ناانصافی تو گناہ ہر جگہ ہے، لیکن جہاں تک حدود حرم کا تعلق ہے تو بھئی یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں تو اور بھی اس ارتکاب کی شدت اور گناہ کے اندر زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک لفظ یہاں آیا ہے الحاد، بِالْحَادٍ، الحاد لفظ آیا ہے۔ الحاد کے معنی لغت میں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کے ہیں اور مراد اس جگہ کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک ہے۔ تو یہ آیت 20 سے لے کر اور آیت 25 تک وضاحت ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، الحمدللہ۔ انتم فجزاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو